बात की जरिए उसका क्या जवाब है कि अहले सुन्नत लानत भेजते हैं यजीद पे? हमारे बड़ों ने अगर भेजी है तो हम भी भेजते हैं, अगर उन्होंने नहीं भेजी तो हम भी नहीं भेजते। मुझे मौक़िफ़ जितने अहले सुन्नत बिरादरान आए होते, खुदा की कसम मैं ये बात न करता। अब जितने अहले सुन्नत बिरादरान का तारुफ हो चुका है, मैं जानबूझ के यहाँ से बात का आगाज कर रहा हूँ। सलवात बुलंद आवाज से तिलावत फरमाइए। सामीन करामी, बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बारे दीगर बआवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारे इल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहमी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री, बारे इल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत। वाला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन वाला अस्हाबिहिल्लज़ीना शअबुद्दीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं, वो कोशिश करके सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। दुआ है परवरदिगार आलम आप तमाम अहबाब का कदम कदम चल के आया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक अम्मा आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करे। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज़। मेरे मालिक हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे मालिक हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक अता फरमा। बारिल्लाह तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का दुनिया के किसी भी कोने पर रहने वाला वो शख्स, भले वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखे, लेकिन अगर वो इंसानियत का भला कर रहा है तो मेरा मालिक उसे नागहानी आफ़ात बलियात मुसीबतों मुश्किलात व हवादिसात से महफूज फरमा। मेरे मालिक दुनिया के किसी भी कोने पर रहने वाला वो शख्स जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है और अगर वो इंसानियत में जुल्म कर रहा है तो मेरा मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता उसे नेस्त व नाबूद फरमा। आखिरी दो दुआएं इस उम्मीद पे मंगवाता हूँ कि कम अज़ कम हर वो शख्स ज़रूर आमीन कहेगा जिसे खुदा ने आमीन कहने की तौफ़ीक या ताकत दी है। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता जितनी आँखें भी सखी हुसैन के रोज़े की सलाम को तरसती हैं, बारिल्लाह उन्हें ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा और हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो एक ऐसी सलावात पढ़िए कि कुछ बात करने पे दिल चाहे। इको अगर बंद हो सके साउंड वाले बंद। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। खुदा आज़ादारी मज़लूम के सिलसिले को आप लोगों की नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी करबला वालों की याद के चिराग रोशन करती हैं। अच्छा पढ़ने वाले पढ़ गए हैं और अच्छा पढ़ने वालों को पढ़ना है। मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ और आप लोगों से दुआएं समेट के आपको सलाम करेंगे। सामीन गिरामी, झूठ, बुग़्ज़, इनाद, धोखा और हैवानियत के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस हसीन जजीरे पर आकर सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन। अब वक्त आप लोगों के सामने है और बात का जो है वो आगाज़ हो चुका है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं जुमला एक बार फिर गुजारिश करता हूँ बिलखुसूस उन चेहरों के लिए जिन्होंने खुदा जाने क्यों नज़रअंदाज किया।
دوبارہ سنیے کیا گزارش کی ہے کہ زمانے بھر کا ستایا ہوا، زمانے بھر سے تھکا ہوا بیچارہ زخمی انسان لڑکھڑاتا، سنبھلتا اور گرتا ہوا زخمی حالت میں جس جگہ پر آ کر خود کو محفوظ پائے اسے مجلس شبیر کہتے ہیں۔ کائنات آدم و عالم میں آپ لوگوں نے بھی بڑی سے بڑی این جی اوز دیکھی ہوں گی، اور آپ لوگوں نے بھی بڑی سے بڑی فاؤنڈیشنز چلتی ہوئی دیکھی ہوں گی۔ جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ اچھے سے سنیں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جس نے اپنے دروازے پر مذہب کی قید رکھی نہیں۔ ٹھیک ہے، بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو بندہ کوئی شخص اپنے علم کے بحاف پہ جز کیا کل ملا کے ثابت کر دے، سردار صاحب کوئی ایک شخص تو دنیا میں ایسا ہو بڑے سے بڑا تعصب کا مارا بھی بیچارہ جس کی زبان یہ کہنے کی جرت کر دے کہ حسین کربلا صرف شیعوں کے لیے گئے تھے۔ آپ لوگ اگر موبائل رکھیں گے تو میری بات کو سمجھیں گے، دھیان اس میں رہا تو نہیں سمجھیں گے۔ علی کا لال جہاں قدم رکھتا ہے وہاں شیعہ سنی کے پروٹوکول پیچھے رہ جاتے ہیں اور بات پھر چلتی ہے حسینی اور یزیدی کی۔ مقصود جعفری صاحب کے بقول کم از کم 7 علماء پڑھ چکے ہیں آج کی مجلس میں۔ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مجمع کتنا پریپیئر ہوا ہے 7 علماء کو سن کے۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، عاشور تک 10 دن آپ لوگوں نے بھی گزارے ہیں۔ ان پہلے دونوں کارنر سے لے کر آخری کونے تک ایک ایسی لہر آئے کہ کم از کم ایک مہمان کو فتح جنگ آنے کی قیمت مل جائے۔ ایک ایسا نقش مجھے اپنے چہروں پہ مسکراہٹوں کا دے دیجئے گا۔ حسین علیہ السلام جہاں قدم رکھیں وہاں سے حسینی اور یزیدی کی تقسیم ہوتی ہے۔ اسد شاہ جی شیعہ سنی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میرے 10 دن کے عشرے سے ایک جملے پہ کھڑے ہیں، خدا جانے کہ علی مراتب صاحب کا مجمع کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میں گفتگو کا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، حسینی اور یزیدی کی تفریق جسے سمجھ آ گئی ہے، رکھیے اب میرے سر پہ قرآن۔ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں، صرف 10 دن لگتے ہیں علی کے لال کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے ہیں۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات کو بلند ہے۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ میرے مولا سلامت، میرے بھائی اچھے خاصے جوان آپ لوگ یہاں بیٹھے، جو بوجھ بزرگوں نے اٹھائے ہوئے ویسے بنتا آپ لوگوں کا ہے۔ اچھا نہیں لگتا ہے وہ جوان جو اپنا بوجھ بھی بزرگوں کو دیتا ہے۔ آپ لوگ جوان، میں بات ہی آپ لوگوں سے کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے 10 دن لگتے ہیں جی امام حسین علیہ السلام کو یہ بتانے میں ٹھیک ہے کہ حسینی جو ہیں وہ کتنے۔ آپ جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ اگر دعا کر رہے ہیں تو میں نے آج تک ابھی بزرگوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے داد مانگی ہی نہیں۔ ہر انسان کا اپنا مزاج ہے، میں ذاتی طور پہ حیا آتی ہے مجھے۔ یہ جو آپ جوان بیٹھے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں، ویسے بھی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اچھے نہیں ہوتے وہ جوان جو اپنا بوجھ بھی بزرگوں کو دے دیں۔ بزرگوں کا بوجھ آپ لوگ اٹھائیں تو اچھی بات ہو جائے گی۔ نہیں، بزرگ آپ کو دعائیں دیں۔ نہیں، میں دوسری گزارش کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام، بسم اللہ ٹھیک ہے، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو متوجہ میں نے کیوں کیا ہے۔ یہ جو آج کل کے میری قوم کی جو ینگ جنریشن ہے، جو جوان ہے، اسکول کالج یونیورسٹی بڑی بڑی فرینڈ زونز پہ بیٹھ کے اوپن لبرل کلاس کمیونسٹ پارٹیوں میں اور ایتھسٹزم میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو بات کرنا پڑتی ہے، تو کم از کم میری قوم کے جوان کو اتنا پتہ ہو کہ امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا، امام حسین کی پالیسی کیا تھی، وہ نکات کیا تھے جن کو لے کر مولا حسین نے یزید کا بائیکاٹ کیا تھا۔ وہ کیبلری تو ہو نا ہمارے پاس، ہمیں پتہ تو ہو نا کہ امام حسین کی پالیسی کیا تھی۔ سمپل سی بات ہے میرے بھائیو، یہ جتنے جوان بیٹھے ہو داد مجھے بھلے نہ دیجئے، بس میری بات کو غور سے سنیے گا۔
کربلا کا جو میدان ہے یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں پر آپ کو اسلام کی دو شکلیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. شکلیں دو ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ دونوں اسلام کی ہیں. ایک چہرہ وہ ہے جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے اور ایک چہرہ وہ ہے جسے حسین ریپریزنٹ کر رہا ہے. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے. ایک گل پہ کردہ میں پتہ ہے میں شعر پڑھنے تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے بات اوپر بھی چلی جائے, لیکن آج میں آپ لوگ جیسے مجھے غور کر کے دیکھ رہے ہیں, میں جملہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو غور کر کے دیکھتا ہوں. فتح جنگ کے شیعہ سنی بھائیوں, معافی مانگ کے سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, ذمہ دار ترین قوم کے مرکزی پلیٹ فارم سے, اسلام کی صورتیں دو کربلا میں دکھائی گئی ہیں. دونوں صورتیں اسلام کی ہیں. دونوں گروپ جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. دونوں گروپ امام حسین علیہ السلام کا بھی اور یزید کا بھی, یہ جو دونوں لشکر ہیں دونوں خدا کو سجدہ بھی کرتے ہیں, دونوں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, دونوں اسلام کی صورتیں پیش کر رہے ہیں. ایک شکل کو حسین ریپریزنٹ کر رہے ہیں, ایک صورت کو یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے. فتح جنگ میں رہنے والا جوان فیصلہ کر لے کہ اس نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ. سرکار ایک سائیڈ وہ ہے نا جہاں سے باخدا آدھی آدھی رات کے وقت رقص و شراب و غنا کی آوازیں آ رہی ہیں, اور ایک اسلام کی صورت یہ ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز ایسے آ رہی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. مزید بھی خاموش بیٹھے تو میں کیا کر لوں گا, لیکن جو میں بات کر رہا ہوں باخدا دل سے کر رہا ہوں. ایک چہرہ جی وہ ہے اور ایک چہرہ یہ ہے. ایک صورت وہاں سے ریپریزنٹ ہو رہی ہے, ایک صورت علی عباس عسکری سے کسی کو مسئلہ ہو سکتا ہے بھی علی عباس عسکری کی تقریر غلط ہے, چھوڑ دیجئے علی عباس عسکری کو. علی مراتب صاحب سے کسی کو مسئلہ ہو سکتا ہے, انہیں بھی سائیڈ پہ کیجئے. آپ کی نگاہ میں مجلس جو ہے اس کا بندوبست صحیح نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے نا مجلس کو. نظر نیاز اگر بدعت ہے تو سکپ کر دیجئے. مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے یا کوئی ہاتھ بھی نہ اٹھے. میں جملہ سچ جی اتنا بڑا کہنا چاہ رہا ہوں, اور فیصلہ ہونا چاہیے کم از کم فتح جنگ میں, اگر میری بات ویلڈ ہو یا میری بات ڈیزرونگ ہو. بھئی علی عباس عسکری کو سائیڈ پہ کیجئے, علی مراتب کو سائیڈ پہ کیجئے. میرے مولا کے ماتمیوں پہ اگر اعتراض ہے تو ان کو بھی سائیڈ پہ. آپ کی نگاہ میں ماتم شرعی عمل آپ کی نظر میں نہیں ہے, آپ اگنور کر دیں. نظر نیاز بدعت ہے, سکپ. ہمارے ذاتی فعل کو چھوڑیے, کام کی بات پر آئیے. اور کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں. سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کیجئے کہ دونوں میں سے حق پہ کون تھا. نہ اتنے اہل سنت برادران آئے ہوتے, خدا کی قسم میں یہ بات نہ کرتا. اب جتنے اہل سنت برادران کا تعارف ہو چکا ہے, میں جان بوجھ کے یہاں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں. سر تین ایلیمنٹس ہیں, تین ایلیمنٹس لشکر حسین کے لوگوں میں بھی, لشکر یزید کے لوگوں میں بھی. ٹھیک ہے, رکیے میں اسی بات پہ آتا ہوں. امام حسین علیہ السلام فتح جنگ میں بیٹھے ہوئے شیعہ سنی آپ کے عاشقین آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, میرے مولا دن تو ایک ہے, کربلا کا میدان بھی ایک ہے, مارکے کا روز بھی ایک ہے, فیصلہ کن جنگ بھی ایک ہے, تو یہ 6 مہینے پہلے سفر کیوں شروع کیا؟ رجب میں میرا بھائی حیران ہو کے نہیں دیکھنا, مجھ سے پوچھنا ہے. میں جو گزارش کر رہا ہوں اس کو تو کم از کم ایکسپلین کر ہی رہا ہوں نا, مجھ سے پوچھ لیجئے گا. رجب میں میرے مولا نے سفر شروع کیا, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعدہ, ذوالحج, حج, محرم, 6 مہینے. میرے مولا دن ایک تھا جس میں فیصلہ ہونا تھا, 6 ماہ پہلے گھر سے. تم جوانوں نے نظر انداز کر دیا, خدا کی قسم میں دکھ لگے گا. یہ تو میرے بڑے بیٹھے ہیں, میں اتنا سا تھا تب سے میں نے دیکھ رہا ہوں, اور زندگی میں پہلا ایسا موقع ہے کہ میں ان کو مجلس سنا رہا ہوں, مجھے ان سے دعا چاہیے. آپ جوانوں نے میری حوصلہ افزائی. میرے مولا یہ 6 مہینے پہلے گھر سے کیوں نکلے؟ علی کے لال نے فرمایا, میں جانتا ہوں میرا نام ہے حسین, میں نے کربلا کے میدان عاشور کے روز سے 6 مہینے پہلے سفر شروع کر کے قیامت تک لکھی جانے والی تاریخ کو ترتیب دیا. میں نے کہا میرے امام کیسے؟ اب اسے زبان حال کہتے ہیں, جو میں یہ سوال و جواب کر رہا ہوں اسے علماء کی نگاہ میں زبان حال کہتے ہیں, اور یہ جائز ہے, چل سکتا ہے. میرے امام کیسے؟ ترتیب ایسے دی کہ اس کا خط آیا, حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو, لا اکراہ فی الدین, جبکہ دین میں جبر نہیں ہے.
यजीद को रजी अल्लाह कहने वालों की ज़बानें खुल गई ना। हाय हाय। अभी इस टॉपिक पे बाद में आते हैं। उसका खत मिलता गया, मैं घर छोड़ के बाहर आ गया और मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया, यजीद मैं तेरे खत के बाद घर छुप के नहीं बैठा। मेरे भाई अपने हाथों को खोलो इन हाथों को, उठाओ इन हाथों को मेरे भाइयों। हुसैन फरमाते हैं उसका खत मिलता गया, अभी अच्छे से जुमला सुनिएगा, उसका खत मिलता गया, मैं खत मिलने के बाद घर से बाहर आ गया, मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया, यजीद याद रखी मेरा नाम है हुसैन, मैं तेरे खत के बाद घर छुप के नहीं बैठा। क्या बात है, क्या बात है। मैं 6 महीने तक बाहर सफरों में रहूंगा, अगर तू मर्द है तो फिर जरा सी हिम्मत कर और किसी एक मकाम पर आकर जरा मेरा सामना तो कर। मैं वहां भी रहूंगा, वहां भी 6 महीने तक। अब मैं घर में नहीं हूं, मैं मैदान में हूं, तू जरा सी हिम्मत कर और बाहर आकर मेरा सामना कर। लेकिन मैं जानता था जब मैं मैदानों में उतर गया तो तू घर से नहीं निकलेगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। मैदानों में आना मर्दों का काम होता है। लाखों बार सलाम करूं उस हाथ को जो इस मुश्किल बात पे बुलंद हो गया, और जो बुलंद हुआ उससे बात है, जिसका हाथ नहीं उठाया उठा उससे कोई डिमांड नहीं है। मैं जानता था अगर मैं घर से बाहर आ गया तो मैं मैदानों में उतरा तो तू घर से नहीं निकलेगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है। तू आज तक कभी मैदानों में नहीं उतरा, तू तो क्या तेरा भी कोई कभी मैदानों में नहीं, तेरा भी कोई कभी मैदानों में नहीं उतरा। और यहाँ से इस बार खैबर शिकन का वारिस अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाला भाई भी साथ आ रहा है। यजीद मैं तुझे मोहलत देता हूँ, हिम्मत कर, 6 महीने तेरे पास है, जितना लश्कर इकट्ठा कर सकता है कर। जितनी मेरे भाइयों अपने हाथों को खोलो, बस कर दो मेरे भाइयों। अब मैं जब खुद में मेहनत करूं तो मेरे साथ, मैं जानता था मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं आएगा। मैं बाहर आकर तुझे 6 महीने की मोहलत दे रहा हूं, हिम्मत कर किसी एक जगह पर आकर, मेरा बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, लुटा जितने खजाने लुटवा सकता है। यजीद याद रखी तेरे जगह जगह से पैसे भर के फौजें इकट्ठी करके करबला भरने तक और मेरे आशूर की सब चराग बुझाकर लश्कर को छुट्टी देने तक, कयामत तक की नस्लों को सोचना तो पड़ेगा कि बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन था। बुज़दिल कौन था, हर हाथ बुलंद होना चाहिए मेरे भाइयों। कम अज कम आने वाली नस्लों को सोचना तो पड़ेगा कि बुज़दिल कौन था, बहादुर कौन था, बुज़दिल कौन था। बड़ा घमंड है तुझे, बड़ा गुरूर है तुझे, बड़ा इतरार है यजीद तू अपनी दौर। फिर ये कैमरा मुझे वो बंदा दिखाइए जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लंगर से लुकमा तोड़ के खाए और सरदार साहब उसका हाथ नीचे रह जाए। बड़ा गुरूर है तुझे। जा यजीद मैंने तेरी औकात मिटा दी और यजीद मैंने तेरी हस्ती ऐसे मिटाई। ऐलान कर रहा है हुसैन, यजीद मैं भी आता हूं तू भी आ, होता है मुकाबला। ऐलान है हुसैन का। 10 मुहर्रम का दिन, कुछ नहीं सुना उस बंदे ने 6-7 उलमा को, जिस बंदे का हाथ अब भी नीचे रह जाएगा। और यजीद हुसैन का ऐलान है 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे, 10 मुहर्रम के बाद मेरा ऐलान है तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू, तेरी हुकूमत खत्म, मेरी पीछे वाले तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। और यजीद याद रखी मेरी जीत और तेरी हार का ऐलान ऐसे हो जाएगा कि 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक, अगर कयामत तक लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो मैं। अब इससे ऊपर जा रहे हैं, अब इससे भी आगे जा रहे हैं। अली गलाल फरमाता है अगर 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता। बड़ी मुश्किल हुई है आप लोगों को बुलाने में, लेकिन अब इसे नीचे ना जाइएगा। अगर कयामत तक लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता। अब मैं आराम से बात करता हूँ और आप जोर लगाइए। होने तक मैं लाया हुए, हूं तुसी लाओ। अली गलाल ने फरमाया अगर 10 मुहर्रम से लेकर, अब नाज ही मेरे इमाम ने आप लोगों को जो सोच के, मेरे इमाम ने आप लोगों को देख के किया, तो आप लोग क्यों ना बोले। अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीले लगी तो मैं। छोड़ यजीद सारी बातें, हुसैन का ऐलान है आशूर से लेकर कयामत तक अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, और अगर मेरे अज़ादार बढ़े। अच्छा हाथ नीचे ना कीजिएगा, हाथ नीचे ना कीजिएगा, अपने हाथ बुलंद रखें। जुमला अंकल, जुमला बहुत बड़ा आ रहा है। मकसूद अंकल बात इतनी बड़ी, हाथ नीचे नहीं करने, ये जज्बा चाहिए। जुमला आ रहा है। अली के लाल ने फरमाया
کیا بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت ہے. تو یاد رکھ یزید, لوگوں نے کسی کو پیاسا, میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, پیاسا رکھا تو تو جیتا, سبیلیں لگی تو میں جیتا, تیرا لشکر پتہ نہیں کیا ہو جائے, یا میں اکیلا رہ جاؤں یا بڑی خیرات ہونے والی ہے, تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا, میرے عزادار بڑھے تو میں. چھوڑ یزید ساری باتیں, جا حسین کا اعلان ہے 10 محرم سے لے کر قیامت تک. یزید اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا, اور اگر میرے امام کہلوایا. سنت برادران, میں سینے سے لگا کے بالکل کوئی لڑائی والی بات ہی نہیں ہے. علی صبح تو لے کے ہون تک جھلک داد دی ہون آئی ہے. اچھا فرما رہے ہیں صبح سے لے کر ابھی تک جو خیرات ہوئی ہے وہ مولا ہر کسی کو, ہر کسی کا ایک اپنا نظام ہے. زندگی ہو گئی جی, کیا بات ہے. اب یہ بات روک کے جملہ کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور یہ جتنے جوان چپ بیٹھے ہیں انجوائے نہ کریں, سنیں بالخصوص اس سائیڈ کے لیے. صدقے صدقے صدقے. او بھائی کربلا کے میدان, میرے اہل سنت برادران بالخصوص, میرے بھائیوں بالخصوص, کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے. سر میں مقدمہ رکھ رہا ہوں, آپ لوگ فیصلہ کریں, میں غلط ہوں مجھے بتائیں, ورنہ میری بات آپ کے سامنے ہے جیسے آپ کا جی چاہے. کربلا کا میدان ہے, یزیدیوں نے سارا دن حملے نہیں کیے, بڑے حملے ہیں 3 وقتوں میں جو ان ملعونوں نے کیے ہیں. پہلا صبح کے ٹائم ایک حملہ کیا جسے جنگ مغلوبہ کہتے ہیں, جس میں 50 لوگ امام حسین کے شہید ہوئے. دوسرا حملہ انہوں نے ظہر کے وقت کیا جس کی اذان جناب سعید نے یاد دلوائی. تیسرا حملہ انہوں نے عصر کے وقت کیا جس میں امام کی شہادت ہوئی ہے. 3 حملے ہیں, صبح کا ٹائم, ظہر کا ٹائم, پھر عصر کا ٹائم. تینوں وقت نماز کے ہیں. ان تینوں وقتوں میں امام حسین نے کربلا, تمہارے ہاتھ نہ اٹھے مجھے دکھ لگے گا, اور ان تینوں وقتوں میں امام حسین نے کربلا بسائی ہے. علی کے لال نے فرمایا یزید میں تیری نقابیں ایسے اتاروں گا تجھے منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی, اور کم از کم بعد کی دنیا سوچے گی تو صحیح, ان تینوں وقتوں میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے, تو کیا کر رہا. ارے کوئی لبرل بندہ بیٹھا ہو تو میری بات کا وزن ہاتھ نیچے نہیں کرنے میرے بھائیوں, میں بات اوپر کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے مقصود جعفری صاحب نے روک دیا تھا. اگر سبیلیں لگی تو میں جیتا, یزید تیرا لشکر بڑھا تو تو, عزادار بڑھے تو حسین جیتا, تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا, میرے عزادار کہلوائے تو میں جیتا. چھوڑ یزید ساری باتیں, لشکر لے کر تو بھی آ اور میں بھی آتا ہوں. لطف تو تب آئے گا جب لشکر سے لشکر بھیڑیں گے. یہاں سے میرا غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے, یہاں سے میرا قاسم آئے گا تو 15,000 بھاگیں گے, وہاں سے میرا اکبر آئے گا تو 18,000 بھاگیں گے, وہاں سے اون محمد آئیں گے تو 20,000 بھاگیں گے. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو ابھی لطف لے. علی گڑھ فرماتا ہے غازی آئے گا 10,000 بھاگیں گے, اون محمد آئیں گے 20,000 بھاگیں گے, اکبر و قاسم آئیں گے 14,000 15,000 بھاگیں گے. علی گڑھ فرماتا ہے دنیا دیکھے گی تو صحیح کہ 72 سے لاکھوں بھاگ جائیں گے, لاکھوں سے ایک بھی نہیں بھاگے گا. 72 سے لاکھوں, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ہاتھ نیچے نہ کرنا, منبر چھوڑ بھی دوں تو راضی. یزید ختم حسین کا بیان, جا حسین اعلان کر رہا ہے میرے قتل, سب سے پیک کا جملہ ہے انکل جی, میرے قتل تک بات ہی نہیں آنی. 10 محرم کی صبح یزید جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا کہ فتح کس کی ہوئی اور شکست کس کی. یزید یاد رکھ بیان تمام 10 محرم کی صبح ہونے دے, اعلان حسین کا. عاشور کی صبح اگر میری جانب سے کوئی تیرے لشکر میں گیا تو تو جیت گیا, اور اگر تیرا اور خود چل کے جس کے اندر ہے حسین مل کے بولا